اللہ 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 اللہ۔ دل کا مردہ ہونا، ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی نحوست سے بعض اوقات دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے گو کے کیڑے میں بدبو کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ کیڑے کو گندگی سے نکالا جائے تو پھر دوبارہ گندگی کی طرف لپکتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گندگی کھا رہا ہوں۔ اسی طرح جو گنہگار گناہ کا عادی ہو، اس کے دل میں بھی احساس ندامت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مزاج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھو کہ گو کا کیڑا چونکہ مکلف نہیں ہے، ہم چونکہ شریعت کے پابند ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت دی ہے۔ لہذا دوستو، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے گو کے کیڑے والی خصلت سے نکل آؤ، کیونکہ گناہوں کی عادت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، پھر ایسا شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، فرمان ربی کے مقابلے میں نفس کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل مر چکا ہے۔ مردے کو 1000 جوتے لگا دو، وہ چلائے گا نہیں، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ جس کا دل مر جاتا ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس کا دل مرا نہ ہو تو گناہ کے ارادے کے ساتھ ہی اس کا دل پریشان ہو جائے گا اور اس کے قلب پر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کا ضمیر خود ملامت کرے گا کہ ظالم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ دوستو، یہ دل عجیب ہے، یہ اپنے مالک ہی کی یاد سے چین پاتا ہے۔ یہ دل عجیب ہے، یہ اپنے مالک ہی کی یاد سے چین پاتا ہے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ کہیں چین سکون ملے گا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ گناہوں سے بچو، اللہ کی یاد میں آؤ، سکون ہی سکون ہے۔ ایک مچھلی ہے، وہ حوض سے باہر ہے، اس کو حوض میں ڈال دو، اس کو مزہ ہی مزہ ہے۔ اگر اس کو حوض سے باہر آپ انگلینڈ لے جاؤ، پاناما لے جاؤ، افریقہ لے جاؤ، مچھلی کو اچھا لگے گا نہیں۔ فرمایا کہ پریشان کیوں رہتے ہو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، آٹومیٹک سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، یہ دل عجیب ہے، یہ اپنے مالک ہی کی یاد سے چین پاتا ہے اور گناہ کا نقطہ آغاز مالک کی یاد کے خلاف ہے۔ جس وقت انسان ارادہ کرتا ہے کہ آج بہت دن ہو گئے، آج کہیں نہ کہیں نظر ماروں، حرام مزے لے لوں، ارادہ کرتے ہی اس کے دل پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ارادہ گناہ بھی نہ کرو، اس طرح اللہ سے چپک جاؤ کہ بھاگنے کا وسوسہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ اپنے قلب اور روح کو ایسے چپکا لو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چپکا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چپکا ہو اور کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تو ماں اس کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص رو رو کر، جان کی بازی لگا کر، خون تمنا پی کر، زخم حسرت کھا کر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، پھر شیطان کی مجال نہیں کہ اس کو اللہ سے دور کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کا سچا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جس کو اللہ اپنا بنا لے تو شیطان کی اور نفس کی کیا اوقات کہ اس کو اللہ سے دور کر سکے۔ ارشاد فرمایا اللہ کا ارادہ ولایت، بہت سے لوگ ولی بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ رونے سے ملتا ہے، مانگنے سے ملتا ہے۔ جو جتنا رو رو کر اللہ سے اللہ کو مانگے گا، سمجھ لو کہ اس کو اللہ مل گیا۔ اگر رو رو کر یہ دعا شروع کر دی اس نے کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، آپ کا تعلق چاہتا ہوں، آپ کا عشق چاہتا ہوں، یہ جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں، پورے دل سے میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں سچا پکا آپ کا دیوانہ بننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی توفیق مل گئی رو رو کر تو سمجھ لو کہ اب تم کو اللہ مل گیا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، اے خدا میں تجھ سے ہوں طلبگار تیرا۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے۔
اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو رویا کرو، مگر سجدے میں، رات کی تنہائی میں رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔ اپنے رب سے کہو اے اللہ آپ نے اپنے ارادے ہدایت کو اس آیت میں تو نازل فرما دیا، مگر ہم کیسے آپ کا ارادہ پائیں گے؟ آپ کا ارادہ تو ہم آپ کے دینے ہی سے پائیں گے، آپ کو پانے کا ارادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ نافرمانی کے باوجود ہمیں روٹی کھلا رہے ہیں تو پھر اپنی صفت رحمت کے صدقے میں ہم کو اپنا بھی بنا لیں۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، پھر بھی آپ روٹی کھلاتے ہیں، ایک کرم اور کر دیجئے کہ اپنی محبت بھی دے دیجئے۔ اللہ کے سچے عاشق کی شان، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عاشقوں کی شان ہے کہ عین شباب کے عالم میں، عین جوانی کے عالم میں ان حسینوں پر نظر نہیں ڈالتے، جانتے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے، ایک دن بڑھاپا آ جائے گا تو ان حسینوں کی شکل بگڑ جائے گی، اور ہر وقت اللہ والوں کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا شیطان کہیں کہ اگر فلاں گناہ نہ کیا تو میں مر جاؤں گا، شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کا تقاضا ہے، گناہ کر ہی لے، نہ کیا تو تم مر جائے گا، تو شیطان سے کہو اگر تو مرتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اللہ کے نام پر مرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دنیا والو میں محبوب رکھتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 3 مرتبہ فرمایا آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی۔ جو اللہ کے نام پر اپنی نالائق خواہشات کو قربان کرتا ہے اس کی حیات افسردہ نہیں رہتی بلکہ وہ حقیقی زندگی پا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا دوستو گناہ چھوڑنے کی ہمت اللہ نے دی ہے، جبھی تو گناہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ میں گناہ چھوڑنے کی طاقت ہے کہ نہیں۔ ایک جگہ ناگن چورنگی میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اگر سامنے سے کالا سانپ نکالا، کالا رنگ وہ ہوتا ہے جس کے ڈسنے کے بعد کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، کالے رنگ کا سانپ، اسی وقت موت واقع ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ وہ لڑکی کو دیکھے گا یا سانپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، یا پھر یہ شعر پڑھے گا ہم عشق میں تیرے بھلا کیا کیا نہیں کرتے۔ وہ عاشق ایسا بھاگے گا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ غلط نظر سے دیکھ رہا تھا، کالا سانپ آیا تو بھاگ گیا، اور اس کو قبر کے کالے سانپ کی کوئی فکر ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل کے اچھے اچھے دیندار بد نظری اور عورتیں بے پردگی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ آج کل کے اچھے اچھے دیندار بد نظری کی وجہ سے اور عورتیں بے پردگی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ایک صاحب دیندار داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے، بیوی کی بہن سے پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ نہیں کرتے تھے، خوب ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک وقت آیا دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہو گئے، یہ شخص لوگوں میں امانت دار مشہور تھا، لوگوں نے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن ایسا نفس و شیطان نے حملہ کیا کہ داڑھی منڈائی، امانت لوگوں کی بیگ میں رکھی اور سالی کو لے کر امریکہ بھاگ گئے۔ یہ بد نظری اور ٹی وی تمام خبیث اعمال کی جڑ ہے۔ اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو، سجدہ کر کے اللہ کے قرب کو پالو۔ ارشاد فرمایا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں سب سے افضل رکن سجدہ ہے، سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ جو سر رکھا میں نے تیرے قدموں میں مولا تو مل گئی جیسے مجھ کو بہار زندگی۔ مومن کو سجدے میں سر رکھ کر ایسا سکون ملتا ہے جیسا بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت کا آنکھوں کا دیکھا حرم شریف کا۔ حرم شریف میں ایک بچہ گم ہو گیا تھا، تو بہت سی مائیں آتی تھی اس کو اپنے گلے سے لگاتی تھی، پھر بھی وہ بچہ روتا ہی رہتا تھا۔ حضرت کہتے میں وہیں تھا، ایک بچہ حرم میں ماں سے علیحدہ ہو گیا، ساری دنیا کی ماؤں نے چپ کرا دیا، گود میں لیا، مگر اس کو سکون نہ ملا، اس کے آنسو نہ تھمے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مر جائے گا، اتنا رو رہا تھا بچہ۔ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں، حضرت کہتے میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کی کالی حبشن ماں آ گئی۔ حضرت کو تو پتہ نہیں، دیکھا وہ تو کالی حبشن ماں آ گئی، جیسے ہی ماں نے اس کو گود میں لیا وہ فوراً ہی چپ ہو کر سو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس ہی سکون ملا، تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، تمہیں اللہ کے پاس ہی سکون ملے گا۔
اللہ کی یاد میں، اور جگہ سکون ملنے والا ہے نہیں۔ اس وقت کا نقشہ اختر نے اس شعر میں پیش کیا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت نے گود میں لے لیا ہے۔ دوستو، ساری دنیا کے حسین تم سے پیار کریں، تمہیں بڑی بڑی باتیں کریں، تم سے آنکھیں لڑائیں اور تمہیں گناہ کی دعوت دے، واللہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم چین نہیں پاؤ گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گناہ کرنے والوں کو حضرت کہہ رہے نالائقو، ان کا درد بول رہا ہے اندر سے کہ تم کیا کر رہے، کہاں جا رہے ہیں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے انٹرنیشنل گدھو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، کس سے مقابلہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کوئی چھوٹے موٹے آدمی کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہارے ابو کی کر، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ رہے یار، ان کا تو درد جیسے باہر آ رہا ہے کہ کیسے میں سمجھاؤں تم کو۔ یہ اصل میں حکیم تھے، بہت بڑے اللہ والے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ایک خادم سے میری، ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خادم سے میری ملاقات ہوئی حرم شریف میں، وہ رات دن حضرت کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کے ساتھ کیسے لگتا تھا، کیسا لگتا تھا؟ تو رونے جیسے ہو گئے، کہنے لگے مولانا میں ایسے آپ کو بڑا چڑھا کے نہیں کہتا ہوں، میں صحیح میں کہتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ ہر رات عید کی رات لگتی تھی اور ہر دن عید کا دن لگتا تھا۔ بہت بڑے اللہ والے، عجیب و غریب اللہ نے ان کو مقام دیا تھا۔ آخر میں 10 سال فالے جو لقوہ ہو گیا تھا، روز ایک مجلس کرتے تھے، اور جب لقوہ ہو گیا تو پھر روز 4 مجلسیں کرتے تھے۔ بولے عجیب لوگ ان کی خانقاہ میں دیوانے وار آتے تھے اور توبہ کر کے اللہ کے ولی بنتے تھے۔ کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کی برکت سے توبہ کی ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ والے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آخری بات، اللہ والوں سے دور نہ رہو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کے ریوڑ کو مت چھوڑو۔ کوئی بکری 100 بکریوں کے ریوڑ میں ہے، وہاں بھیڑیے کی آنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جو بکری ریوڑ سے الگ ہوگی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ جو لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں وہی شہوت کی شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو اللہ پر قربان کرو۔ ارشاد فرمایا میرا شعر ہے، ان حسینوں سے نظر بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، یہ غم کب تک چلیں؟ پھر حضرت والا نے خوب جواب دیا، موت تک۔ جیسے نظر کو آزاد کرنے پر پابندی ہے، چھٹی نہیں ہے، مگر جب موت آ جائے گی پھر نظر کو بھی اللہ آزاد کر دے گا، پھر اللہ کا یہ عاشق قبر ہی میں حوروں کے نظارے کرے گا۔ دوستو، جو اپنی بری خواہش کو نہیں مٹاتا سمجھ لو کہ اس کا اولیاء کے مدرسے میں تعلق نہیں ہے، وہ اللہ والا بن سکتا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نظر کی حفاظت کر لے وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدرسے میں جس کی بھی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو، کہ اپنی بری خواہشات کو فنا کر دو، اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو قربان کر دو، اس کا نام فنا فی اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو آباد کر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت کر کے اپنی نظر کی ہر حال میں حفاظت کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ یاسین فلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم
اجازت ہے بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کر دینا ہم؟ پیارے اللہ، ابھی ہم نے جو یاسین شریف پڑھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے، جتنے ایمان والے ہیں، جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور اس یاسین شریف کی برکت سے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ہدایت عطا فرما۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، آنکھوں کا بہت غلط استعمال کیا، بہت بد نظری کی اللہ، اور ہم پریشان بھی رہیں، بے چین بھی رہیں، حالات میں بھی رہیں، تکلیف میں بھی رہیں، بے برکتی میں بھی رہیں، تڑپتے بھی رہیں، سسکتے بھی رہیں۔ حضرت نے بار بار ہمیں بہت اچھی بات بتائی کہ اللہ کو ناراض کرو گے تو بے چین رہو گے۔ اللہ جی واقعتاً ہم نے دیکھا، اور جو آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو منا رہے ہیں، آپ سے دوستی کر رہے ہیں، آپ سے صلح کر رہے ہیں، آپ سے یاری لگا رہے ہیں، نظر کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ وہ سب سکون میں ہے، وہ سب بہاروں میں ہے۔ ماں کا بچہ ماں کے پاس سکون پاتا ہے، انسان اللہ کو یاد کر کے سکون پاتا ہے، اور اگر بچہ ابو کے سامنے بولے، مقابلہ کرے، تو اس کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کو ناراض کرے اس کو اللہ کی زمین پر اچھا لگتا نہیں۔ اللہ ہم کو سمجھا دیجئے کہ ہماری یہ ساری تکلیف یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے اور سنتوں سے دور رہنے کی وجہ سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وظیفوں سے سکون ملے گا، اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اللہ کے ہو جائیں گے تو سکون ملے گا، پیارے نبی کی نقل اتاریں گے تو سکون ملے گا، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو سکون ملے گا۔ اللہ جی آج ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ سب معاف کر دیجئے، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، آئندہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے نا، اللہ آپ بچا لیجئے، رحمت کی رسی ڈال کر اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ ہم تو جتنا بھی سنتے ہیں پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ آپ بچا لیجئے، اب آپ بچا لیجئے، اب آپ ہمیں گناہوں سے بچانے کے فیصلے فرما لیجئے، ہمیں اپنا ولی بنا لیجئے، ہمیں نیک دیندار بنا دیجئے، ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے، ولایت کا نور دے دیجئے، نسبت کا نور دے دیجئے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرمائیے، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرمائیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے، اللہ جی کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار، قصوروار اور سب سے چھوٹا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور بہت زیادہ چھوٹا بن کر کے آپ کے دین کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیں اور ہم تمام کو اپنا بنا لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔